بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، احسن القصص۔ خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے ہم نے احسن القصص بیان کیے تمہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ یہ عبرت ہے، یہ عبرت کے بغیر معاملہ نہیں ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پہ بھرل، ہم نے کہا اہل بیت نے تفسیر کی ہے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کا ایک حصہ ذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کلیم اللہ، جب وہ واقعہ ہوا، اب دیکھیں نا کتنا قرآن، اگر میں آپ کو کیا میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، اگر میں خود یقین سے ایک ایک آیت کو پڑھوں نا، آپ یقین کریں کلام الہی میں اتنی طاقت ہے، ایک لفظ وجود کو پلٹ سکتا ہے، ایک لفظ۔ وہ کربلائی کاظم جو کھیتوں میں کام کرتے تھے، کھیتوں میں کم سے فاصلے پر کھیتوں میں کام کرتے تھے، صرف حلال لقمے پہ اپنی زندگی میں کوشش کی کہ حلال کماؤں میں حرام نہ کماؤں۔ جیسی گندم نکلتی تھی جہاں کام کرتے تھے پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، پھر اپنے گھر لے کے جاتے تھے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جس امام زادوں کے حرم میں بیٹھے ہوئے دوپہر میں تھکے سو گئے، دیکھا کہ 2 گھوڑے سوار آئے ہیں، ہستیاں، اٹھایا، کہا کربلائی کاظم قرآن پڑھو۔ کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، سینے پہ ہاتھ رکھا، جہاں علم کے منبع ہیں، علم آئی وہیں سے رہا ہے، ہاتھ رکھا، کہا پڑھو، قرآن حفظ ہو گیا۔ قرآن، اللہم صلی علی محمد، قرآن حفظ ہو گیا، قرآن حفظ ہو گیا۔ جب اٹھے قرآن حفظ ہوا، اپنے مسجد کے مولانا کے پاس گئے، وہ جانتے تھے انہوں نے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو پوچھنا شروع ہو گیا، تو معجزہ ہو گیا۔ اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مہاراج بزرگ تھے، ان کو لے گئے کم، ان کو بھائی ان کو قرآن ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ پوچھیں، جہاں سے پوچھیں بتانا شروع کر دیں، یہ تو پڑھنا نہیں آتا انہیں۔ عربی کی کتاب دی، کہا اس میں قرآن کہاں ہے؟ جس لائن پہ قرآن کی آیات تھی صرف وہیں اشارہ کیا، ورنہ کتاب عربی میں ہے پوری۔ کہا تو پڑھنا نہیں آتا، یہ کیسے پتہ چلا؟ کہاں جہاں آیات الہی ہیں وہاں نور نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، نور الہی ہے، نور ہے، ہاں نور، ہاں۔ اسی طرح کسی کے گھر کھانے پہ چلے گا، واپس آئے قرآن بھولنا شروع ہو گیا، ایک دم گئے کہہ کی الٹی کی کھانا باہر نکالا، پوچھا کس کے یہاں لے گئے تھے، یہ کون تھا؟ کہا اس کے پیسے میں حلال حرام تو شبہ ناک پیسے تھے، کہیں نہ کہیں حرام شامل تھا۔ بہرحال اتنا ہے قرآن۔ قرآن کیا کہتا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ جب کہا نا کہ ذبح کر دو، بچے ملو، حضرت موسیٰ کو خبر دی تھی کہ پر وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں کہ حضرت موسیٰ کو بتایا کس نے کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ کون بتا رہا ہے، یہ ساری خبریں کس کے پاس ہیں، یہ ساری نیوز کون دیتا ہے؟ نیوز ابھی بھی ہیں لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہیں۔ یہ نیوز کس نے دی ہے کہ یہ قوم امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے؟ کسی کے پاس تو یہ خبر ہے۔ خبر آ گیا، آپ لوگ بولے مولانا آپ کے پاس بڑی خبریں ہیں، صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ بہرحال یہ خبریں ہیں کسی کے پاس، تو انہوں نے خبر دی حضرت موسیٰ کو بھی کہ ایسا ایسا ہوگا۔ انہوں نے کہا بچوں کو کاٹو، بچوں کو مارو۔ اب جہاں حضرت موسیٰ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ کی ماں پریشان گھبرائی، تو وہی نازل ہوئی حضرت موسیٰ کی ماں کے اوپر، کہا گھبراؤ نہیں، خوف نہ رکھو، ہم تمہارے بچے کو تمہاری طرف پلٹائیں گے، بھیج دو اس کو۔ دے دیا، پانی میں رکھا، چھوڑ دیا، بیٹی کو بھیجا، دیکھتی جاؤ یہ کہاں جا رہا ہے۔ خدا نے کہا ہے نا کہ آسان نہیں ہے ماں کے لیے، ماں نے صبر کیا تو مومنہ بنی، صبر کیا، بھیج دیا۔ کہاں روکا؟ وہیں روکا جہاں سے حکم صادر ہو رہا تھا، مارو، وہیں آ گیا۔ کس کے پاس؟ حضرت آسیہ کے پاس۔ دیکھا، کہا یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر ہم اسے پال لیں
تو اس کو مارو نہیں، رکھ لیا. ساری ماؤں کا دودھ جو ہے وہ دائیوں کا دودھ جو ہے ان کے اوپر حرام کر دیا. بیٹی آئی، کہا میں ایک گھر کو جانتی ہوں جو اس کی پال سکتی ہے. کہا کون؟ ماں کو بلایا گیا. یہ خدا ہے، یہ خدا ہے. جب چاہے تم کچھ بھی کرتے رہو. فرعون نے کیا نہیں کیا، اسی کے اس قلعے کے اندر حضرت موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے. اور یہ آج دنیا کی طاقتیں ڈھونڈ رہی ہیں امام کہاں ہے. وہ اس چکر میں کہ ہم کر لیں گے کچھ، تو تم کر لو جو کچھ کرنا ہے. تم جتنی جان لگا سکتے ہو لگاؤ. تم سے تو امام کے نوکر نہیں سنبھل رہے. وزان محترم، اللہم صلی علی محمد. وزان محترم ایک نوکر نہیں سنبھلا، ایک. یہ امام کو سنبھالیں گے، یہ امام کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک نے آ کر ایسی زندگی حرام کر دی ان کی کہ انہوں نے اپنے میگزین میں اس کی تصویر چھاپی اور اس پہ لکھا مین آف شیڈو، سایہ. کیوں؟ پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے، ہوتا کہاں ہے یہی نہیں پتا. اور جب بہرحال کسی بہانے کچھ نہیں، بہرحال وہ تو عظمت الہی ہے، وہ تو خود چاہتے تھے کہ. اب یہ دیکھیں نا اس شخص کا بھی کمال. جب وہ آخری جس کمرے میں تھا نا شہادت سے پہلے، اس نے اس کمرے میں لکھا تھا جو بعد میں انہوں نے جا کے دیکھا شہادت سے پہلے جب اترا بغداد میں پھر شہید کر دیا گیا. جب اس میں دیکھا نا کہ سوریا میں جس کمرے میں رکا ہوا تھا تو پرچی پہ لکھا ہوا تھا کیا؟ کہا پروردگار مجھے وہ جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ کو طور پہ دکھایا ہے. یہ ہے نا نوکر علی کا. اب آپ دیکھیں گھبراہٹ کتنی ہے. آپ تصویر لگا لیں قاسم سلیمانی کی فیس بک پہ، اکاؤنٹ بند ہو جائے گا آپ کا. تم سے تو نوکر نہیں سنبھل لے، تم امام کو سنبھالو گے.